عام طور پر ہم علماء کرام سے یہ سنتے ہیں کہ وضو کے اعضاء میں سے جب سابقہ عضو یا سابقہ تمام اعضاء جو دھوئے ہوئے ہیں وہ اگر خشک ہو جائیں تو اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ والا جو مسئلہ ہے یہ ہر حال میں اس طرح نہیں ہے، یعنی علماء کرام کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر حال میں وضو باطل ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ انسان جب وضو کر رہا ہے تو وضو کے مختلف افعال سر انجام دے رہا ہے، اس نے مختلف اعضاء کو دھویا ہے، اور جب آخری عضو یا جو عضو دھو رہا ہے اس سے پہلے والا ایک عضو یا ایک سے زیادہ اعضاء خشک ہو جائیں تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ وضو باطل ہو جاتا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ ان اعضاء یا ایک عضو کے خشک ہونے کا سبب کیا ہے۔ تو یہ دو سبب ہو سکتے ہیں، یا ان اعضاء یا ایک عضو کے خشک ہونے کا سبب تسلسل کا فقدان ہے، یا اس کی وجہ کوئی طبیعی قدرتی کوئی وجہ ہے۔ اگر تو اس کا سبب تسلسل کا فقدان ہے تو اس صورت میں وضو باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان اعضاء کے خشک ہونے کا سبب کوئی طبیعی ہے تو وضو باطل نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر کہ وضو کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وضو کے افعال کو پے در پے انجام دیا جائے، یعنی ہر عضو کو دھونے کے دوران یا ہر فعل کو انجام دینے کے دوران دوسرے سابقہ فعل اور موجودہ فعل، سابقہ عضو اور موجودہ عضو کے دھونے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، بلکہ پے در پے وضو کے افعال کو انجام دیا جائے، زیادہ فاصلہ نہ دیا جائے۔ اگر تو فاصلہ دینے کی وجہ سے دو اعضاء یا مختلف اعضاء کے درمیان یا مختلف افعال کے دوران اگر آپ زیادہ فاصلہ دیتے ہیں، مثلا چہرہ دھونا، ایک بازو کا دھونا، پھر بائیں بازو کا دھونا، اگر ان افعال کے دوران اگر زیادہ فاصلہ دیا جاتا ہے تو یہاں تسلسل کا فقدان ہو گیا، یہاں پے در پے والا حکم صادق نہیں آتا۔ اور اگر یہ سبب ہے وضو اعضاء کے خشک ہونے کا، سابقہ عضو یا سابقہ اعضاء کے خشک ہونے کا اگر یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے، تو اس صورت میں وضو باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری صورت کہ جہاں کوئی اس کے خشک ہونے کی وجہ طبیعی ہوتی ہے، مثال کے طور پر موسم گرم ہے، موسم میں بہت زیادہ خشکی ہے، یا انسانی بدن جو ہے اس میں زیادہ تپش ہے، وہ زیادہ تر اس کا مزاج گرم ہے، تو اس کی وجہ سے اگر سابقہ عضو ہوا تیز چل رہی ہے، موسم خشک ہے، موسم گرم ہے، انسان کا اپنا بدن حرارت والا ہے، اگر ان اسباب کی وجہ سے پچھلا عضو خشک ہو جاتا ہے، آپ بایاں ہاتھ دھو رہے ہیں تو دایاں ہاتھ خشک ہو جاتا ہے، یا آپ اگر دایاں ہاتھ دھو رہے ہیں تو چہرہ خشک ہو جاتا ہے، یا بایاں ہاتھ اگر آپ دھو رہے ہیں تو دایاں ہاتھ بھی خشک ہو جاتا ہے اور چہرہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اگر سبب یہ جینون سبب ہے، یعنی یہ طبعی سبب ہے، یعنی موسم کی خرابی ہے، تو اس صورت میں پھر وضو باطل نہیں ہوتا۔ اس میں پھر جو نمازی ہے، جو وضو کرنے والا ہے، جب اس کا یہ والا عضو، موجودہ عضو اگر خشک ہو جاتا ہے، یہ تو بات ہو رہی ہے سابقہ اعضاء کی، تو وضو باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ مصحف زیر کرنا چاہتا ہے تو آخری عضو، آخری فعل، یعنی جو بایاں ہاتھ اس کا ہے وہ دھو رہا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ اپنی داڑھی سے پانی لے گا مسح کے لیے اور اس کے ساتھ مسح کرے گا۔